السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے؟ تو پھر جیسا کہ مجھے کسی نے بولا کہ ہمیں ایسی ہی سٹوری چاہیے، جو کہ میں نے سنانا شروع کی اور ساتھ ہی ختم کر دی، لیکن پھر میں نے کہا کہ چلیں وہاں سے ہی سٹارٹ کر لیتے ہیں، یہاں سے جو ریئل سٹوری جو شروع ہوتی ہے۔ تو زندگی کے معاملات تو پھر ایسے ہی چلتے رہتے ہیں، کسی کی زندگی کا کوئی موڑ ہوتا ہے، کسی کا کوئی موڑ ہوتا ہے، اسی طرح ہماری زندگی میں بھی بہت سے ایسے موڑ آئے جو میں آپ کو بالکل شروع میں ہی بتا رہی ہوں۔ اس طرح کی بڑے لوگوں کی زندگی میں یہ ہوا ہوگا، اس طرح سے کچھ نیا، کچھ دکھی سا، کچھ بہت ہٹ کے۔ تو ہماری بھی یہ زندگی کا ایسے ہی شروع ہوا۔ سب سے پہلے تو ہمارے باپ نے ہمیں چھوڑا۔ یہ کہانی بہت دکھی سی ہے اور ریئل کہانی جو آپ کو سنانے جا رہی ہوں کہ ہمارے باپ نے کس طرح سے ہمیں چھوڑا اور کس طرح سے ہماری زندگی بدلی، اور اس زندگی کو بدلنے کا اصل حقدار کون ہے جس نے ہمیں ٹھکرا دیا اور پھر ایسا زندگی میں دھوکہ دیا کہ آج تک یہ سنبھلنے ہی نہ پائی۔ تو اس طرح سے سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو اس طرح سے خوار نہ کریں، اس طرح سے نہ کریں کہ ان کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے۔ تو باپ جب دوسری شادی کر لیتا ہے تو پھر ایک ماں کیسے اپنے بچوں کو پالتی ہے، کیسے وہ محنت مزدوریاں کرتی ہے، کیسے وہ لوگوں کے تانے مینے سنتی ہے، کیسی وہ باتیں سنتی ہے، یہ تو وہ ہی جان سکتی ہے اور اس کو کوئی نہیں جان سکتا۔ تو اس طرح سے کسی کی زندگی خراب نہ کریں۔ یہ ایک زندگی خراب نہیں ہوتی، یہ تو پورے گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سے جب ایک ماں کی زندگی خراب ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کے بچوں کی بھی زندگی خراب ہوتی ہے۔ تو یہ 5-6 لوگوں پر مشتمل کہانی ہے، جو کہ 5-6 لوگوں کی زندگی برباد ہو چکی ہے ایک مرد کے چھوڑنے سے۔ تو خدارا اس طرح سے چھوڑے نہ کسی کو کہ اس کی زندگی ہی برباد ہو جائے، پیچھے مڑ کے ہی نہ دیکھیں۔ تو ہم 5 بہن بھائیوں کو ہمارے باپ نے کچھ اس طرح سے چھوڑا کہ وہ دنیا میں ہوتے ہوئے بھی ہمارے لیے نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس دکھ اور تکلیف کا مداوع ہم نہیں کر سکتے، اس تکلیف کو کوئی کم نہیں کر سکتا، کوئی کوشش بھی کرے تو بھی کم نہیں کر سکتا۔ تو زندگی میں اس طرح سے کوشش کرنی چاہیے کہ کسی کے سکھ کی وجہ بنو، خوشی کی وجہ بنو، اس کے دکھ کی وجہ نہ بنو۔ تو ہماری زندگیوں میں اس طرح سے ہوتا ہی آیا ہے، شروع سے لے کر ابھی تک ہو رہا ہے۔ تو ابھی میں آپ کو اس کہانی کا ایک ایک چیز بتاؤں گی جو کہ دنیا کے لیے سبق آزمودہ ہوگی۔ تو پھر ہمارے باپ نے چھوڑ کر دوسری شادی کر لی۔ ہم لوگوں کو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کہ ہم دکھ میں ہیں، سکھ میں ہیں، ہم زندہ بھی ہیں کہ نہیں، اس باپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ کہتے ہیں کہ جو بچے ہیں نا وہ تو جانور کو بھی بہت پسند ہیں، لیکن وہ کیسا باپ ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے بچے ہیں بھی کہ نہیں ہیں، زندہ ہیں، اگر ہیں تو وہ کس حال میں ہیں۔ تو پھر وہ کیسا باپ ہے، وہ کیسا انسان ہے جو اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی یاد نہیں کر سکا۔ حیران ہوتی ہوں کہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے۔ آپ لوگ بھی سوچتے ہوں گے کہ ایسا کیسے پاسیبل ہے، لیکن بڑا کچھ ہوتا ہے، بہت کچھ پاسیبل ہے، بہت کچھ آپ کو اس کہانی میں ملنے والا ہے۔ تو اس نے ایسا چھوڑا ہمیں کہ ہماری زندگیاں ہی تباہ و برباد ہو گئی۔ پھر ہماری ماں نے بڑی مشکلوں سے ہمیں پالا، کس طرح سے کون سی تکلیفیں جھیلی ہیں یہ تو بس وہی جانتی ہیں، لیکن باپ نے ساتھ نہیں دیا۔ اس
اس نے اپنی ہی زندگی شروع کر دی۔ وہ بھول ہی گیا کہ اس کے بچے بھی ہیں، وہ بھول ہی گیا کہ ان بچوں کی بھی زندگیاں ہیں، وہ بھول ہی گیا کہ بیٹیاں ہیں، ان کو اگلے گھر بھیجنا ہے، کیا سوچیں گی، ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس نے اس بارے میں کچھ سوچا ہی نہیں تھا۔ بیٹیاں تو بس ایسے ہی جوان ہوتی گئیں، دوسروں کے ٹکڑوں پر پل کے جوان ہوئی، کیا کیا دکھ جھیلے انہوں نے۔ اور ایسی بیٹیوں کا سسرال میں بھی کوئی نہیں ہوتا، جس کو پتہ ہوتا ہے نا کہ اس کے بیک گراؤنڈ کوئی نہیں ہے، تو ان کا سسرال بھی نہیں ہوتا۔ تو سسرال سے بھی میری یہ ریکویسٹ ہے، خدا را